مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کا, چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سے ینگ ہیں اور وہ بھی مطلب ینگ ہیں. انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا اپنے ابا کی ہی جو سیاست تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پرانی سیاست ہے, موروثی ہے اور ان کے دقیانوسی خیالات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہمارے دوسرے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے عمریں گزاری ہیں سیاست میں, ان کی سوچ میں اور آج کے جو سیاستدان نئی جنریشن ان کی سوچ میں فرق ہے کہ سیاست سیم ہے؟ بہت فرق ہے. سب سے پہلے فرق تو یہ آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپس میں اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ ایک دوسرے کی بات سنتا ہے. اگر ڈبیٹ بھی کرے گا تو فیکٹس پہ کرے گا, فگرز پہ کرے گا. اور جو کچھ, ناٹ آل آف دیم, لیکن کچھ جو پرانے سیاستدان ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی سیاست پسند نہیں ہے. اچھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی اس دہائی میں کھڑا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان ہیز چینج, دا ٹائم ہیز چینج. دنیا اور طرح کی سیاست مانگتی ہے اب خدمت تو ہر ٹائم پہ چلتی تھی, پہلے بھی چلتی تھی, پرفارمنس آج بھی چلتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ a lot of other things have changed too. تو ان کی عادت ہوتی نہیں جی جیسے چیزیں پہلے چل رہی تھی آج بھی ویسے ہی چلیں, نہیں جی ہمارا یہ تجربہ کہتا ہے, لیکن things have actually changed. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. کچھ سیاستدانوں نے تبدیل کیا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں یار یہ نوجوانوں کا وقت ہے. نوجوان تو پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن پہلے سیاست بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اب آپ گلی محلے میں بھی چلے جائیں تو سیاست نوجوانوں کے ہاتھ میں. پہلے ووٹ وہاں ڈلتا تھا جہاں پر گھر کے بڑے کہتے تھے, اب اب نوجوان بھی اپنی مرضی کرتے ہیں, تو اس کے مطابق آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اگلا جو سوشل میڈیا پہ بھی الیکشن ہوگا, اگلا میڈیا پہ بھی بہت انفلوئنس کرے گا. 2013 کی بات ہے, لوگ کہتے تھے نہیں یہ میٹر ہی نہیں کرتا, لیکن میٹر کیا, میڈیا نے انٹرفیئر کیا. اس کے بعد 18 کے بعد سوشل میڈیا نے انٹرفیئر کیا. آگے اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی اپنے آپ کو چینج کرے گی. اب ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو چینج کرے گا وہ بچے گا, چاہے وہ سیاست ہو یا کچھ بھی ہو, اور اسمبلی کا ہال ہو یا باہر ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہو. تو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور نیا اور نوجوان, میں بھی اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ ایون آئی پیپل کنسیڈر میں ینگ, میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سے بھی ینگ بلڈ ہے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ یار واٹس گوئنگ آن, مجھے بتاؤ. اب میں نے اپنے ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا اسپورٹس میں, جس کی میٹنگز وغیرہ اسٹارٹ ہو جائیں گی, جو کہ مجھے ایڈوائز کرے گا کہ اب جو یونیورسٹی میں نوجوان ہیں وہ یہ مانگتے ہیں, یوتھ یہ مانگتی ہے. کیونکہ میرے پہ بھی دیکھیں نا, مجھے گریجویٹ ہوئے اب 12 سال ہو گئے, 13 سال ہو گئے. 12-13 سال میں بہت چیزیں بدل گئی ہیں, تو دوبارہ مجھے ان سے بیٹھنا پڑتا ہے. تو آئی کیپ اپ ٹو ڈیٹ. اب اے آئی کا دور آیا تو میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھنا شروع کر دیا. کیا یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. ایون کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا کہ منسٹروں کا کورس رکھوایا, خود بھی بیٹھیں, اور گوگل سے لوگ آئے, انہوں نے ہمیں سارا ٹیچ کیا واٹ از اے آئی, واٹ از چیٹ جی پی ٹی, واٹ از گوگل انٹیلیجنس, سب کچھ ہمیں سکھایا. ان کو پتہ ہے کہ وقت آ گیا تو ہمیں ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا. اچھا سر, جس طریقے سے آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو دیکھا گیا ہے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تب تو کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے عوام بیچاری رول رہی ہوتی ہے, دھکے کھا رہی ہوتی ہے, اور ان کی آواز کوئی نہیں سنتا, اور بعد میں جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو اپنی کرسیوں کا ان میں رولا پڑ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تب عوام نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, اس کے بعد اسی عوام کی نہیں سنی جاتی. اب دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عوام کی اب سنی گئی ہے کبھی بھی نہیں سنی گئی. کیسے کہ پہلے مجھے یا کسی بھی پارلیمنٹیرین کو ایک ایک حلقے کے فنڈس کے لیے دن رات دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے. 5 کروڑ دے دیں, 10 کروڑ دے دیں. چیف منسٹر نے, مریم نواز صاحبہ نے اتنے بڑے پیکیجز دے دیے کہ پورے صوبے کے اندر کام سٹارٹ ہو گیا, کہ مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. بلینز آف روپیز. اب ہم جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گلی بچ گئی ہے تو بتا دیں. ہر جگہ کام ہو رہا ہے. تو دس از دا چینج دا چیف منسٹر ہیز براٹ. تو عوام کی تو سنی گئی. کچھ چیزیں اب کام اتنا زیادہ سٹارٹ کر لیا کہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ٹائم لگ رہا ہے. اب عوام ناراض ہو رہی ہے کہ جی آپ نے گلیاں اکھاڑ دیں, چیزیں اکھاڑ دیں, اس کے لیے بھی اب ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کام سٹارٹ کر دیا. عوام کی کیسے نہیں سنی گئی؟ لا اینڈ آرڈر اس ملک میں آ گیا. اس ملک میں کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ پولیس کی عزت ہوگی؟ سوری ٹو سے لوگ کہتے تھے نہیں, پولیس کے بارے میں کیا ریمارکس ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ پہلی بار جب کوئی پولیس والے یونیفارم میں کسی کو دیکھتے ہیں تو پیپل فیل سیکیور. ایک وقت ایسا تھا تو جو پولیس والوں کو دیکھتے تھے تو سب سے مائنڈ میں آتی تھی رشوت, سب سے پہلے مائنڈ میں بات آتی تھی ہراسمنٹ.
اب وہی ہراسمنٹ آپ کے محافظ ہو گئے ہیں, اب وہی چیزیں آپ کے محافظ ہو گئے ہیں. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ لاہور جیسے شہر میں جہاں پر کوئی عورت بھی گاڑی چلاتی تھی تو لوگ کن نظروں سے دیکھتے تھے, آج بائکس بھی چلا رہی ہیں, آج ای بائکس بھی چلا رہی ہیں. آج وہ وقت ہے کہ ایک عورت سے اگر کوئی بات کرنے کا بھی سوچتا ہے تو 10 بار سوچتا ہے کہ یار وزیر اعلیٰ نے تو ایکشن لے لینا ہے. دس از دا چینج. تو سنی کیسے نہیں گئی, ان کی ریڈ لائن ہے نا کہ ویمن کو کچھ نہیں کرنا, ریڈ لائن ہے. اور بدل کے میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میں سمجھ مرد اوپریسڈ ہیں اس ٹائم, تو عوام کی تو سنی گئی ہے یار. لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ لوگ ووٹ لینے کے لیے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم چاند ستارے بھی توڑ دیں گے, آپ بس ایک بار ووٹ دے دیں. لیکن پھر ان کو پھر ایک بار باری ملتی ہے, ان کو پھر دوبارہ باری نہیں ملتی. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار اگر اس نے کہا تھا تو یہ پورا بھی کرے گا, کمٹمنٹ اس کی پوری ہوگی, تو پھر لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ صرف میرا شاید اپنا ویو پوائنٹ ہو, وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کو اور جماعت کو, حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے. ایک تو پورا ٹائم ملنا چاہیے. وقت نے بڑے بڑے 3 سال میں 2 سال میں حکومتیں بدلی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو 5 سال 2 سال تو انسان کو گھر سمجھنے میں لگ جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال میں جی حکومتیں اپنے آپ کو سنبھال لیں. اتنا بڑا ڈیزاسٹرس کرنے کے بعد بہت ساری چینجز کے لیے پھر ٹائم درکار ہوتا ہے. ایسا جس طریقے سے آپ ٹائم کا کہہ رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ سے پہلے بھی تو پراپر ایک گورنمنٹ ہے نا, اس سے پہلے پی ڈی ایم تھا, پی ڈی ایم میں بھی تو یہی لوگ تھے جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر کتنا ٹائم چاہیے انہیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اگر نہیں پاکستان ہیز چینج, میں وہ کہہ رہا ہوں تسلسل آ چکا ہے, مزید ٹائم نہیں. اب تو آپ کو ڈفرینس نظر آنا شروع ہو گیا ہے. جب ہم پہلے سال حکومت میں آئے تھے تو ہم سوچتے نہیں تھے کتنی جلدی چینج آ جائے گا, دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. اب ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگ کہتے تھے, میں دوبارہ کیوں بات کر رہا ہوں اس چیز کی, کیونکہ لا اینڈ آرڈر ایک بیسک چیز ہے جو آپ کو ہر انسان کو چاہیے, روزی روٹی سے بھی پہلے بھی چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ کی جان محفوظ ہے تو آپ روٹی کے بارے میں سوچیں گے, ورنہ آپ کی جان کی بھی پڑ جاتی ہے. اس ملک میں جب آپ کے پاس ایک کمرشل ایریا پہ جایا نہیں جاتا تھا جب بام پھٹتے تھے, جب حالات خراب تھے, کراچی ہو لاہور ہو, وہ حالات تھے, تو ان حالاتوں کو کس نے چینج کیا؟ مسلم لیگ نون نے. وی کین ناٹ فارگیٹ دیٹ. جب اندھیرے 12 گھنٹے کی کنزیکٹیو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, جب پتہ ہوتا تھا جانی ہے اور آنی ہے, ٹائم ٹیبل تھا, لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ٹیبل تھا, تو کون سی حکومت نے ٹھیک کیا؟ اٹ واز پی ایم ایل این. آج موضوع یہ نہیں ہوتا کہ لائٹ پوری نہیں آتی, آج موضوع یہ ہوتا ہے کہ بجلی مہنگی ہے. اگلا ٹاپک ہے, یہ بھی ٹھیک ہوگا. جب لوگ کہتے تھے نا بجلی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس ملک میں, تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی, تو تب وہ پلانٹ لگے, وہ انرجی کے پلانٹ لگے. اب اگلا ٹاپک یہ آ گیا کہ اب سستی کیسے کرنا ہے, تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. وی آر ورکنگ آن اٹ. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہو. کیسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 14 اگست آتی تھی, وہ نصرت فتح علی خان کا وہ ہم ترانے سنتے تھے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ وقت وہ بھی آئے گا کہ دنیا ہمارا نام لے گی. ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ورڈز. تو میں اس دن سن رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, گلوبل ریجن میں آپ ہیں,